اچھا، استاد محسن قراتی، ایک کتاب حال ہی میں اردو ترجمہ ہو کر آئی ہے اور دارالثقافہ نے اس کو شائع کیا ہے، تجلیات نماز کے نام سے. آپ ضرور لیں، اس کو ضرور پڑھیں. بہترین کتاب ہے استاد محسن قراتی کی، صرف اور صرف نماز کے موضوع پر. میں اس میں سے ایک آپ کو چیز پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہا جاتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو انہوں نے بہت ہی اچھی مثال سے اس کو واضح کیا ہے کہ نماز مومن کی معراج کیسے. ویسے آیت اللہ دستیابی شیرازی نے تو کہا کہ مومن کی نماز کو مقام سدرہ، جہاں رسول خدا پہنچے تھے، وہاں پر ایک رجسٹر ہے جہاں سے جو مقبول نمازیں ہوتی ہیں وہ مقام سدرہ میں جا کر ان کا اندراج کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے معراج میں ہوتا کیا ہے، نماز میں آپ پروردگار عالم کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک سفر کو اختیار کرتے ہیں. سفر ہوتا ہے نا پروردگار عالم کی طرف. اچھا، جب سفر ہوتا ہے تو سفر کو سمجھنے کی نماز جو ہے ایک جہاز ہے. ظاہر ہے کہ معراج کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، زمین سے بلندیوں پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ مشابہتیں کی ہیں. دیکھیے نماز مومن کی معراج کیسے فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے، زمین سے بلند ہوتا ہے، اس وقت اسے بہت زیادہ پریشرز کی ضرورت ہوتی ہے. اوپر جب اسٹیبل فلائٹ ہو جاتی ہے تو جہاز کے انجنوں پہ اتنا لوڈ نہیں پڑتا. اس وقت اسے بہت زیادہ پریشر استعمال. کہا کہ جیسے ہی نماز کا آغاز ہوتا ہے، شیطان تمام لشکریوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خشوع و خضوع سے ادھر ادھر ہٹا دیتا ہے. تو اس وقت مومن کو زیادہ اپنے قوت ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے جس وقت جہاز نے ٹیک آف کیا، بعد میں ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو ضرورت نہ پڑے، شروع میں آپ کو اس سے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اصل میں پرواز کو اسی وقت کامیاب قرار دیا جاتا ہے جب وہ صحیح و سالم زمین پر اتر آئے. تو نماز قبول ہو کر ختم ہو تب اس پرواز کو کہا جائے گا کہ یہ بالکل صحیح و سالم پرواز ہے. پتہ چلا بیچ میں تو خشوع و خضوع ادھر سے ادھر ہو گیا، بس آپ نے اٹھک بیٹھک کی اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی، تو اس کو کہا جائے گا کہ پرواز صحیح نہ ہو سکی. تیسری انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ دیکھیں جہاز جو ہے کبھی بھی ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، دونوں پر ہونے چاہیے صحیح. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو نماز کی قبولیت کا امکان نہیں. اگر مومن کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں زبان سے کسی اور طریقے سے، اس کا مطلب ہے کہ نماز دو پروں پہ نہیں. حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حقوق الناس کے اندر کمی واقع ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ نماز کو دو پر تو چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب جہاز زمین سے اڑتا ہے تو اس سے پہلے کتنا زیادہ رن وے کے اوپر دوڑتا ہے. کہا کہ بالکل اسی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح نماز سے پہلے اذان اور اقامت اور دعائیں جو پڑھتے ہیں، سمجھے کہ اس وقت وہ دوڑ رہے ہیں. جس طریقے سے جب ایک دم سے جہاز تو نہیں اڑ جاتا نا، کچھ دوڑتا بھی. اور کہا کہ بالکل اسی طریقے سے جس وقت انسان نماز کو ختم کرتا ہے اور جہاز جو ہے جس وقت اترتا ہے زمین پر، تو کیا فوراً اتر کے اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد بھی تیز تک چلتا رہتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ. تو کہا کہ نماز کے بعد تعقیبات کی مثال بالکل ایسی ہے کہ انسان اس کے بعد تک اس کے اندر مشغول رہے. کہا کہ بہت زیادہ انہوں نے اس طرح سے مماثلتیں پیش کی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پائلٹ کا ہونا ضروری ہے کہ اس بالکل صحیح و سالم ہو پائلٹ، جسمانی اعتبار سے بھی. کہا کہ روحانی اعتبار سے قلب سلیم کا رکھنا ضروری ہے نمازی کے لیے، تب وہ معراج مومن اس کو مل سکے. پھر فرماتے ہیں کہ جہاز کے اندر جو پہلی خطا ہے وہ بالکل آخری خطا شمار ہوتی ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی اگر ایک سیکنڈ کو بھی ریاکاری وغیرہ آ جائے تو فوراً نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر ایک اور مثال دی ہے کہ ہمیشہ پائلٹ کنٹرول ٹاور کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. اگر اپنی طرف سے کچھ کرے گا تو جہاز کو نقصان پہنچ جائے گا. کہا کہ بالکل عین فقہی مسائل کے تحت نماز ہونی چاہیے جس طریقے سے پروردگار عالم نے بتائیں. اس سے ہٹ کر اگر آپ نے ادھر ادھر کہیں نماز کو لے کے گئے تو نماز وہ پرواز جو ہے آپ کی گر جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت جہاز کو پائلٹ بہت اونچا لے جاتا ہے تو یہ عمارتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں. کہا کہ معراج مومن پر جب انسان پہنچتا ہے تو دنیا اس کی نگاہوں میں اتنی حقیر ہو جانی چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جہاز جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس میں جنبش کم ہوتی ہے. یعنی اگر فوکر تیار آپ نے دیکھا کتنے جھٹکے وٹکے لیتا ہے، جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اتنی فلائٹ اسموتھ ہوتی ہے. تو کہا کہ تنہا نماز پڑھنے کے اندر یہ کہ جہاز میں جنبش رہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوتا. پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان خود دنیا زمین پہ کتنا ہی پریشان رہے دنیاوی معاملہ، جیسے ہی وہ جہاز سے بیٹھ کے اوپر پرواز کرتا ہے نیچے کی جو پریشانیاں وہ ساری اس کی غائب ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ غور کریں گے کہ دنیا کی جو پریشانیاں آپ کو لاحق نہیں ہوتی اس وقت فلائٹ میں بیٹھے ہوئے. تو کہا کہ جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تمام مادی چیزوں سے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیتا ہے. تو اس طرح انہوں نے تقریباً بہت ساری مثالیں دی ہیں اور کہا کہ بہرحال جب جہاز کی فلائٹ اوپر جاتی ہے، جہاز جب ذرا اوپر جاتا ہے اور پھر بعض اوقات تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے تنزلی اختیار کی، اگرچہ زمین کے اعتبار سے تو پھر بھی بہت بلند ہے. تو کہا کہ مقربین کبھی اپنی نماز کو بہتر نہیں سمجھتے،
حسنات الابرار سیئات المقربین، کہتے ہیں نہیں ہماری نماز پھر بھی کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تنزلی میں محسوس کرتے ہیں. اور اتنی انہوں نے اس سے مماثلت کر کے مثالیں دی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا، تو آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے.